السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے برگزیدہ نبی اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی پیدائش عراق کے مشہور شہر نینوا میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اسی شہر کی ہدایت کے لیے نبی بنایا تھا۔ یہ قوم کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آپ انہی ایک عرصے تک ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کفر و شرک پر جمے رہے اور آپ کا مذاق اڑایا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو حضرت یونس علیہ السلام ان کے لیے عذاب الہی کی بد دعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ کے بستی سے روانہ ہو جانے کے بعد قوم پر عذاب الہی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ جب قوم کو یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، لہٰذا قوم کے تمام لوگ اور ان کے سردار بستی سے باہر ایک میدان میں جمع ہو کر خوب روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور شرک سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں عذاب سے بچا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے روانہ ہو گئے اور دریا کے کنارے پہنچ کر ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب راستے میں کشتی طوفانی موجوں میں گھر گئی اور کشتی کے ڈوب جانے کے آثار دکھائی دینے لگے تو کشتی والوں نے اپنے عقیدے کے مطابق ایک شخص کو دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے قرعہ نکالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس طرح 3 مرتبہ قرعہ ڈالا گیا اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا تو ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اسی وقت ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ان کا بستی سے نکل جانا مناسب نہ تھا، لہٰذا انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں ہی توبہ و استغفار شروع کر دی اور کہنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور مچھلی نے ان کو دریا کے کنارے اگل دیا۔ جب وہ صحت یاب ہو گئے تو پھر خداوند اپنی قوم کے پاس گئے۔ جب قوم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔